السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل الحسنین۔ ناظرین، 28 سپٹمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ 4 سال بعد تقریباً یہ نظر ثانی درخواستیں جو ہیں تو وہ سماعت کے لیے فکس ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس میں پہلے جب سماعت ہوئی تھی فیصلے سے پہلے، تو اس میں پاک فوج اور ISI کے کردار پر بہت زیادہ بحث ہوئی تھی۔ مبینہ کردار پر تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے متعلق، اور فیصلے میں نہ صرف تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے متعلق ISI کا جو مبینہ کردار تھا اس کو ڈسکس کیا گیا، بلکہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی اور دیگر کئی معاملات پر بھی آبزرویشنز آئی تھیں۔ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اور اس میں جو ہے تو انہوں نے حساس ادارے کس قانون اور کن ضوابط کے تحت آپریٹ کرتے ہیں اس کی بھی تفصیلات طلب کی تھیں، اور منسٹری آف ڈیفنس نے، وزارت دفاع نے ایک سیلڈ رپورٹ جمع کروائی تھی۔ اس سیلڈ رپورٹ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیکھ کے، اور جو دیگر ممالک ہیں ترقی یافتہ ممالک، ان کے حساس اداروں کے جو قوانین ہیں اس سے بھی موازنہ کیا اور اپنے فیصلے میں ذکر بھی کیا۔ ISI نے وزارت دفاع نے ISI کے بہاف پر نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔ کئی نظر ثانی درخواستیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، جس میں MQM بھی ہے، شیخ رشید بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں۔ انہی میں ISI بھی ایک فریق ہے جس نے نظر ثانی درخواست وزارت دفاع کے ذریعے دائر کی تھی، اور جو موازنہ کیا گیا تھا ترقی یافتہ ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، اس کا بھی جواب دیا۔ 21 اہم نکات ہیں جو ISI نے اپنی نظر ثانی درخواست میں اٹھائے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس وقت انہوں نے الیکشن ایکٹ میں جو حلف ہے اس میں فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کے حوالے سے کچھ الفاظ میں رد و بدل کیا تھا، اور تحریک لبیک پاکستان نے ختم نبوت کے نام پر احتجاج کیا اور دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، اور یہاں فیض آباد انٹرچینج پہ دھرنا دیا تھا۔ ٹوئن سٹیز جو تھے وہ مفلوج ہو کر رہ گئے تھے، ایمبولینس میں مریضوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں، کافی جلاؤ گھیراؤ کیا گیا تھا، اور پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے کا سو موٹو نوٹس لیا تھا کافی دن گزر جانے کے بعد، اور اس پہ پھر یہ سماعت ہوئی تھی، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تحریر کیا تھا۔ کافی لمبا چوڑا فیصلہ ہے جس میں پیمرا کے کردار کو بھی ڈسکس کیا گیا، ان چینلز کو بھی ڈسکس کیا گیا جنہوں نے نان اسٹاپ کوریج کی تھی اس دھرنے کی، اور ان چینلز کا بھی ذکر اس فیصلے میں موجود ہے جن کو فوجی چھاؤنیوں میں، کنٹونمنٹ کے ایریاز میں بین کیا گیا تھا، ان کی نشریات پہ پابندی لگائی گئی تھی جیو کے اور ڈان کے، اس کا بھی ذکر ہے۔ ISI کی نظر ثانی درخواست پر واپس چل کر آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 21 کون سے بنیادی نکات ہیں جو کہ اپنی نظر ثانی درخواست میں اٹھائے ہیں ISI نے۔ ISI کا کہنا ہے کہ جن بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مینڈیٹ کا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں حوالہ دیا ہے، ان کو درپیش اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں وہ ISI سے اور پاکستان سے بالکل مختلف ہیں۔ ISI کا ان انٹیلیجنس ایجنسیوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ فیصلے میں یہ بھی ایک فیصلے میں 17 ڈکلریشنز تھیں اور ڈائریکشنز تھیں، جن میں ایک یہ بھی آرڈر تھا کہ افواج پاکستان میں جن افسران نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو نظر ثانی درخواست میں وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ افواج پاکستان اور ISI کے دھرنے میں ملوث ہونے کا اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی صحافت کو دبانے اور 2018 کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے جو کچھ بھی آبزرویشنز دی گئی ہیں وہ محض اندازے ہیں اور اخباری تراشوں پر مبنی ہیں۔ افواج
پاکستان میں افواج پاکستان کا سیاست میں ملوث ہونے کی جو آبزرویشنز دی گئی ہیں وہ مبہم ہیں۔ ISI نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں دیا گیا اس حوالے سے کہ جو حساس ادارہ ہے وہ دھرنے کی پشت پناہی کر رہا ہے یا سیاست میں ملوث ہے نون لیگ کے خلاف۔ یہ بھی ISI نے اپنی نظرثانی درخواست میں کہا ہے کہ ملک دشمن حساس ادارے پاک فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو افواج پاکستان کے بارے میں کہا ہے اس سے ملک کی سلامتی پر بڑے ایڈورس یعنی کہ بڑے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ISI کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جہاں عام شہریوں نے قربانیاں دی ہیں وہاں پہ افواج پاکستان نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ آپریشن رد الفساد کا بھی حوالہ دیا، آپریشن ضرب اسب کا بھی حوالہ دیا۔ تو یہ کہنا ہے منسٹری آف ڈیفنس کا، جنہوں نے ISI کی طرف سے نظرثانی درخواست دائر کی ہے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ قربانیاں دی گئی ہیں ہماری جو ہے تو صورتحال دیگر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے مختلف ہے، ان کو جو خطرات لاحق ہیں وہ اور ہمیں جو خطرات لاحق ہیں ان میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ISI کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر نظرثانی نہ کی تو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں بالخصوص بھارت ان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اظہر خان کیس کا حوالہ دیا اور کہا کہ اظہر خان کیس میں جو پولیٹیکل سیل بنایا گیا اور اس سیل سے جو سیاستدانوں کو پیسے دیے گئے تھے وہ افسران کا ایک انفرادی عمل تھا، اس سے ادارے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم نے دھرنے کو سپورٹ کیا اور 2018 کے الیکشنز کو مینیج کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ISI نے کہا ہے کہ ہم پر لگائے گئے الزامات پر نہ ہمیں نوٹس دیا گیا اور نہ ہی ہمیں سنا گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں چاروں فوجی سربراہوں کو احکامات جاری کیے ہیں کہ جن افسران نے خلاف ورزی کی ہے حلف کی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن یہ مبہم ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کسی افسر کی نشاندہی نہیں کی کہ کس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ جیو اور ڈان پہ جو پابندیاں تھیں کینٹونمنٹس کے علاقوں میں اس کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ الزامات غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ یونیفارم میں موجود افسر نے جو پیسے ہیں یہ اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جب آپ کو یاد ہوگا دھرنا ختم ہوا تھا، مذاکرات کامیاب ہوئے تھے تو فوجی افسر اس نے مظاہرین میں دھرنے کے شرکاء میں 2,000 روپیہ بانٹا تھا، تو اس کا ذکر بھی نظرثانی درخواست میں کیا گیا ہے۔ اور ISI کا یہ کہنا ہے کہ جو فوجی افسر پیسے بانٹ رہا ہے وہ اس لیے پیسے دے رہا ہے مظاہرین کو کیونکہ مظاہرین کے پاس گھر جانے کا کرایہ تک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ شک تھی مظاہرین کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کرنے کی، تو یہ کہنا ہے وزارت دفاع کا کہ یہ وہ شک تھی جب وزارت داخلہ نے اس وقت کی وزارت داخلہ نے تحریک لبیک کی لیڈرشپ سے مذاکرات کیے تھے اور اس معاہدے میں یہ شک شامل کی گئی تھی، تو وہ جو ہے تو وہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ پھر DG ISPR کا سابق DG ISPR کا بھی ذکر ہے۔ DG ISPR نے کہا تھا کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ 2018 کے انتخابات جو ہیں وہ شفاف ترین تھے، تو اب نظرثانی درخواست میں کہا گیا ہے کہ DG ISPR کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے فوج کی معاونت طلب کی تھی انتخابات کرانے کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تو اس کانٹیکسٹ میں DG ISPR نے یہ کہا تھا کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ 2018 کے انتخابات جو تھے وہ شفاف ترین تھے۔ پھر نظرثانی درخواست میں یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی فوجی افسر خلاف ورزی اپنے حلف کی کرتا ہے تو اس کے لیے ادارے میں زیرو ٹالرنس ہے، لیکن اس کے خلاف جو ہے تو
ٹھوس شواہد ہونے چاہیے، نشاندہی ہونی چاہیے کہ کس افسر نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں بھی اس بات کی نشاندہی یا ایسے کسی افسر کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ فلاں افسر کے خلاف کارروائی کی جائے، بالکل مبہم سی آبزرویشن ہے۔ اور اس کے علاوہ نظرثانی درخواست میں وزارت دفاع نے استدعا کی ہے کہ جو فیض آباد دھرنے کیس میں کے فیصلے میں پیراگرافس 12، 14، 15 اور 53 جو کہ افواج پاکستان کے مبینہ کردار سے متعلق ہے، ISI سے متعلق ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ہے وزارت دفاع کا اور ISI کا اس کیس میں موقف۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا دیگر نظرثانی درخواستوں کا۔ لیکن ایک سوال جو ہے تو وہ اس میں عوام بہت دلچسپی رکھتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس قاضی فیصل نے کا بطور چیف جسٹس پہلا دن تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت تھی، تو اس سماعت کو براہ راست PTV پہ نشر کیا گیا۔ اب عوام کی طرف سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا جو فیض آباد دھرنے کی نظرثانی دھرنے پہ فیصلے کے خلاف جو نظرثانی درخواستیں ہیں اس کی سماعت بھی لائیو نشر کی جائے گی یا نہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔